جتنا مرضی پڑھ لو، جتنی مرضی ڈگریاں لے لو، سوال نماز کا ہی ہونا ہے۔ توبہ تب نہیں ہوتی جب آپ روتے ہیں، توبہ تو تب ہے جب آپ بدلتے ہیں۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کو رزق دینے والے کو تلاش کرو۔ لوگوں کی خفیہ سازش سے تم پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ انسان کے کردار کی آزمائش ہمیشہ طلب ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، بد دعا کے مقام پر دعا دے جانا بڑی فقیری ہے۔ غربت خیرات سے نہیں، انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ سچے لوگ اکثر اکیلے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ صرف سچ بولتے ہیں اور سچ سننا کوئی پسند نہیں کرتا۔ آپ کے وسائل محدود ہیں، اس میں قسمت کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی سوچ محدود ہے، اس کا ذمہ دار آپ خود ہیں۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ انجان رہنا جان لینے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب کسی کو مکمل جان لیا جائے تو وہاں سے فاصلوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس شخص کو ہمیشہ یاد رکھیے جس نے اس وقت آپ کی مدد کی جب سب بہانے بنا رہے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوچوں میں ہمت ہارنے کے قریب ہوتے ہیں کہ اچانک کچھ ایسے الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں کہ حوصلے بحال ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ ہمیں امید کی کرن تھما دیتے ہیں۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ لفظ ہمیشہ بے ذائقہ ہوتے ہیں، انہیں لہجے ہی تلخ یا میٹھا بناتے ہیں۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، کہنے کو تو سب بھی اپنے ہوتے ہیں۔ ٹوٹ کر بھی دھڑکتا رہتا ہے، دل سا بھی کوئی وفادار نہیں دیکھا۔ خوش رہا کریں، یہ سوچ کر کہ لوگ آپ سے محبت کریں یا نہ کریں، آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ بڑا عجیب کردار ہے محبت کا، ادھوری رہ سکتی ہے مگر ختم نہیں ہوتی۔ طوفان اور محبت دونوں ہی یادگار ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہوتا ہے، طوفان میں مکان گرتے ہیں اور محبت میں انسان۔ مانگی ہوئی توجہ استنفس کی توہین ہے، بند کر دیں وہ کھڑکی جو آپ کو تکلیف دیتی ہو، پھر چاہے باہر کا منزل کتنا ہی حسین نہ ہو۔ لوگوں کے دل جنت تو نہیں جو آپ ان میں رہنے کے واسطے خود کو تھکا رہے ہیں۔ کسی کو جان بوجھ کے نظر انداز کرنا اسے ذہنی موت دینے کے برابر ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ مخلص ہے تو کوشش کریں اسے زندہ رکھیے۔ انسان کو اگر اندازہ ہو جائے کہ دنیا اسے کتنی جلدی بھول جاتی ہے تو وہ کبھی بھی خود کو دنیا کے لیے نہ تھکائے نہ گرائے۔ زندگی میں کبھی کسی کی ضرورت نہ بنو، کیونکہ ضرورت تو کوئی بھی پوری کر سکتا ہے۔ بننا ہے تو کمی بنو، کیونکہ کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ خالی ضرورتیں پوری کرنے سے رشتے کبھی نہیں نبھتے۔ ضرورتیں تو آپ ملازمین کی بھی پوری کرتے ہو، ضرورتیں آپ ان کی بھی پوری کر دیتے ہو جن کو آپ جانتے تک نہیں۔ اصل چیز ہے احساس، جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا رشتے نبھتے نہیں، گھسیٹے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کی لاکھ کوششوں کے باوجود اللہ آپ کی حالات اس لیے نہیں بدلتا کہ وہ آپ کے دل بدلنا چاہتا ہے۔ بعض لوگ جہاں جاتے ہیں اپنے ساتھ خوشیاں لے جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے چلے جانے سے خوشیاں ہوتی ہیں۔ پاک ہے میرا رب جو دلوں کے حال جانتا ہے، مگر پھر بھی دنیا کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرتا۔
جی کی سختی دل کی سختی سے منسلک ہے۔ دل کی سختی اللہ سے دوری کی دلیل ہے، اور جو اللہ کا مقرب نہیں وہ مخلوق کا مقرب نہیں ہو سکتا۔ علم ایک ایسا پھول ہے، جتنا کھلتا ہے اتنی خوشبو دیتا ہے۔ روحانیت کی بلندی کو پانے کے لیے اپنے اندر گہرائی میں اترنا پڑتا ہے، تاکہ میں کو پکڑ کر اس کو پاؤں تلے کچل سکو۔ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ نصیب میں لکھی ہوتی ہے، کسی کے لیے رزق کی طرح تو کسی کے لیے روک کی طرح۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھین گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ کسی کو کچھ نہ دے سکو تو دعا دے دیا کرو، کیونکہ دعا وہ تحفہ ہے جس کے لیے امیر بھی بھیک مانگتا ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا بے بس نہیں ہے۔ قرآن دل اور دماغ کھول دیتا ہے، لیکن پہلے قرآن مجید کو کھولنا ضروری ہے۔ ساری دنیا آپ کے سامنے جھکے ایسی دعا کبھی مت مانگنا، لیکن دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جھکا نہ سکے یہ دعا ضرور مانگنا۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ بہت جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں ہمیشہ 2 آپشن کھول کر رکھیے، اپنی غلطی تسلیم کرنا اور دوسروں کو معاف کر دینا۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں اللہ کے سوا۔ آپ جو دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ خود کے ساتھ کرتے ہیں۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے، مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ ہمارا بہترین دشمن وہ ہے جو دوست بن کر زندگی میں داخل ہو، اور ہمارا بہترین دوست وہ ہے جو دشمن بن کر جدا ہو۔ پوری سچائی یہ ہے کہ ساتھ دینے والوں کی بنسبت تکلیف دینے والے زیادہ یاد آتے ہیں۔ پیسہ کمائیں نہ کمائیں، دعائیں ضرور کمائیں، اس سے جھونپڑی میں بھی محل والا سکون ملے گا۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرنا۔ اے انسان، تو اتنا عقل مند نہیں کہ رب کے راز سمجھ سکے۔ کوئی کتنی ہی ناانصافی کر لے، آخر میں انصاف تو اسی ذات نے کرنا ہے۔ نفس سے جنگ جیتنے کا واحد حل یہ طے کر لیں، طبیعت مانے نہ مانے، بس اللہ کی ماننی ہے۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے۔ لوگ آپ کو تب نہیں ملیں گے جب آپ اکیلے ہوں گے، بلکہ تب ملیں گے جب وہ خود اکیلے ہوں گے۔ بس اللہ کسی کو بھی اکیلا نہ کرے۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت، خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتے کی دلیل ہے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کے رشتہ بھی نہیں ہوتا، مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ سکون انسان کا کمال نہیں، یہ تو اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ جب وقت آنکھیں پھیر لیتا ہے تب شیر کو بھی کتے گھیر لیتے ہیں۔ آپ کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ احسان کرو اور ان کے ساتھ اچھے سے رہو۔ اگر مالدار بننا چاہتے ہو تو ضرورت سے زیادہ طلب نہ کرو، یہی سب سے عمدہ دولت ہے۔ جو شخص پہلے سلام کرتا ہے وہ تکبر سے پاک ہوتا ہے۔
دشمن بنانے کے لیے لڑائی کرنا ضروری تو نہیں، بس اتنا کافی ہے کہ آپ تھوڑے کامیاب ہو جائیں، پھر دیکھیے دشمنی تو خیرات میں بھی مل جائے گی۔ خاموشی ہر مصیبت کا علاج ہے، لیکن ظالم کے خلاف آواز اٹھانا بہترین عمل ہے۔ دنیا کی ہر چیز کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، مگر علم ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اپنے اندر سے تکبر کو ختم کر دیا جائے تو حاصل میں جو بچتا ہے اسے انسان کہتے ہیں۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے سچ بول کر ہار جائیں۔ معاشرے کا منافقانہ رویہ احساس انسان کو نفسیاتی بنا دیتا ہے۔ آپ تب تک امیر نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جو پیسے سے خریدی نہ جا سکے۔ گھر کے سربراہ بننا اتنا آسان نہیں۔ سربراہ کی حالت ٹین کے شیڈ کی طرح ہوتی ہے جو تمام موسم جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں کہ شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ اگر تو کسی کے ساتھ احسان کرے تو اس کو منفی رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو زہر کر۔ جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھو۔ جو شخص کسی برے کام کی بنیاد ڈالتا ہے وہ اس بنیاد کو اپنی جان پر قائم کرتا ہے۔ جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں نقص آ جاتے ہیں۔ تمہاری جیسی نیت ہوگی ویسے ہی تم کو پھل ملے گا۔ ادب کے ذریعے اپنی عزت اور علم کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت کرو۔ اللہ سے ہر حال میں ڈرتے رہو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ اور باخبر ہے۔ دنیا کے غم دل میں تاریخ لاتے ہیں اور آخرت کی فکر دل میں نور پیدا کرتی ہے۔ آدمی اچھا تھا یہ سننے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا کہ غم سکھاتا ہے۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کی نیتوں کا علم ہوتا تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔ سچائی ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہے۔ سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ رشوت انصاف کو، توبہ گناہ کو، غیبت اموال کو، نیکی بدی کو، غصہ عقل کو اور صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے۔ جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی باتیں لوگوں سے کہتے پھرے۔ دنیا کی ہر چیز کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، مگر علم ایک ایسی چیز ہے وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ غصے کے وقت عقل کی پہچان ہوتی ہے، اور جب کسی سے کوئی بری بات سنو تو اس سے کنارہ کر لو۔ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ بلائی سے محروم کر دیا گیا۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے۔ وہ شخص کیسے تکبر کر سکتا ہے جو مٹی سے بنا ہو، مٹی میں ملنے والا ہو اور مٹی میں کیڑے مکوڑوں کی غذا بننے والا ہو۔ وہ نصیحت دیتے ہیں وہ لمحے جب آپ غلط بھی نہ ہوں مگر آپ کو غلط سمجھا جائے۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ چھوڑ جانے والے چھوڑ ہی جاتے ہیں، چاہے مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھاتے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں۔ ظالم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ باپ پیار کرتا ہے پر کہتا نہیں، اور جب تک اولاد کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے باپ رہتا نہیں۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجیے بدلتے ہوئے لوگ اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔
گفتگو کیجیے مگر احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ کبھی کبھی زندگی میں رونے کے لیے اتنی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں کر پاتے کہ اصل وجہ کون سی ہے جو ہمیں اندر تک درد دے رہی ہے۔ کبھی اس چیز سے ہمت نہ ہاریں جو آپ کے دل چاہتا ہے، کوشش کرتے رہیں۔ انتظار مشکل ہے لیکن پچھتاوا اس سے بھی برا۔ جب کسی سے اعتبار ہی اٹھ جائے تو پھر اگلا بندہ قسم کھائے یا زہر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔